شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اور اسلام میں اس کا مفہوم ہے حق کی سربلندی۔ اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور احسار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے عزیر و قارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کی تدابیروں کو اکارت کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے اگر میدان جنگ میں آ کر اس سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی ذریعہ نہ کرنا۔ اس لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے، اور اسلام میں اس کے واضح اصول اور ضابط ہیں۔ بغیر کسی نظم اور امیر کے کوئی شخص یہ گروہ اپنی مرضی سے مسئلہ جدوجہد شروع کر دے تو اسے جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو، اور اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور رضا الہی کا حصول ہو۔ جہاد کا مفہوم بہت واضح ہے۔ بعض علماء کی رائے میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور وہ اسے جہاد اکبر قرار دیتے ہیں۔ بعض صحیح حدیث اور قرآن کریم سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جہاد کی ایک قسم جہاد با علم ہے۔ دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اور اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے۔ قرآن نے یہ بات ان الفاظ میں واضح فرمائی ہے کہ ترجمہ: لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کر دو، اور ان سے مجادلہ، بحث مباحثہ، جنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو۔ اسی طرح عملی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور نتائج و عافیت کے لحاظ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ فرقان میں جہاد الاکبر قرار دیا گیا ہے۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد البامال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دولت عطا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور حق کی حمایت و نصرت کے سلسلے میں انفاق سے گریز نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ جو لوگ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اس کی زرخیز اندوزی کرتے ہیں، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کی زرخیز اندوزی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ جہاد کی ایک قسم جہاد البا نفس، یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے۔ عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے یہی چوتھی قسم کا جہاد ہی مراد لیا جاتا ہے، جس کو قرآن میں قتال کہا گیا ہے۔ جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور ان پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان کے لیے اجر عظیم، جنتوں کا اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی میں اپنی جان و مال
اور دماغ کی پوری قوت کی صرف کی جائے۔ ایک مرتبہ عورتوں نے جہاد کی اجازت چاہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا جہاد حج مبرور ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، تو تم اس کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو۔ اسی طرح کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق عدل کہنے کو بھی جہاد بلکہ بہت بڑا جہاد قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔